آپ سے کہ اللہ کی قسم مذہب میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے. ہم تو کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, اتنے نالائق لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہمیں سکون کی زندگی دے دی. یہ تو صرف اسلام کی برکت ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ تو ٹوٹا پھوٹا مصنوعی سا اسلام, ہم اس کو حقیقی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کتنے پانی میں تو ہمیں پتا ہے, یہ نہ ہوتا ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے, یار یہ گھروں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وحشیانہ زندگی ہے, درندگی والی زندگی ہے, حیوانوں والی زندگی ہے. جب آخرت ہی نہیں ہے سامنے آپ کو مرنے کے بعد حیات کا یقین ہی نہیں ہے, جنت جہنم کا یقین نہیں ہے, اللہ سے ہونے کا غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کی زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی. میں وہ تبلیغی جماعت والوں کی مثال لازمی دیتا ہوں. دیکھو اللہ سے ہونے کا یقین کی انہوں نے بڑی خاندانی مثال دی. پچھلے ہفتے ایک تبلیغی جماعت کے ایک سعودی عرب کے عالم آئے ہوئے تھے, مکہ کے عالم تھے. سعودی عرب میں تو تبلیغ پر پابندی لگی, لیکن سعودیہ میں مکہ مدینہ کے بہت سارے عرب وہیں کے پیدائشی وہ تبلیغ میں لگے ہوئے, اور کام کو انہوں نے الحمدللہ اٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مثال دیتے ہیں نا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ نے نہیں جلایا, کیونکہ آگ جلانے میں کس کی محتاج ہے, اللہ کے حکم. اللہ چاہے گا تو جلے گا, نہیں تو کوئی بھی نہیں جلے گا. انہوں نے ایک اور پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنٹری میں, آپ کسی کنٹری میں اجنبی ہو, روزگار نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو, کوئی دے گا آپ کو, نیشنلٹی بھی نہیں ہے اس کنٹری کی, پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بھی ہو, آپ بتاؤ بھائی یعنی لڑکا آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی سے رشتے کا پیغام لے کر, آپ نے کہا کرتے کیا ہو, اس نے کہا فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا, جاب تلاش کر رہا ہوں. آپ دو گے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی؟ بولو نا. اچھا یہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا ہے بھائی؟ جیسے کے پی کے میں کوئی چلا گیا, کے پی کے والا, یا کراچی میں کوئی آیا کے پی کے سے, آپ پوچھ رہے ہو بھائی کراچی میں کیسے آنا ہو, کہہ رہے وہ کے پی کے میں بندہ مار دیا تھا میں نے, غلطی سے مارا ہے, تو میں یہاں فرار ہو کر آیا ہوں. اب آپ دو گے؟ اب آپ دو گے؟ اس پہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے, لیکن ادھر ادھر بیان چلا جائے گا. اب تو آپ بالکل بھی نہیں دو گے نا. اب بھائی تم پہ تو ویسے ہی کیس بنا ہوا ہے یار, میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ اس کنٹری کے ہو, چلو کراچی اور کے پی کے تو ایک ہی ملک ہے نا, دوسرے ملک سے آئے ہو تو اور عجیب ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ میرے بھائی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کا. آپ جاب شاید کہیں مزدوری پہ آپ کو مل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ٹھک سے شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہوتا کس سے ہے, اللہ سے ہوتا ہے. تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے. جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہے تو مایوس ہونا شروع, کہتا اب تو مر گیا, اب تو کفر. اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, توکل ہے بھائی, اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے, وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو, اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو. ہو کیا رہا ہے دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا پرسنالٹی ہے, یہ میرا صحت ہے, اور یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بنگلہ ہے. جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں, وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں. وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی باتیں, پیسے ہی نہیں ہے. وہ واقعہ تھا نا, ہمارے حضرت نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کیوں نہیں کی, کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے. حضرت ان کی نقل اتار کے بتائیے, ایسے غمزدہ ہو کے انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں ہے. تو وہ ہر بات پہ کیا کہے گا؟ پیسے ہی نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا کریں یار. تو وہ روتا. دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے. اعتدال والے آپ کو مارکیٹ میں کم ملیں گے, یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا, دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا, یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں. اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا, سمجھتے ہیں نا. تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گاڑی, یہ میرا بنگلہ, اور یہ میرا بزنس, اور 4 شادیاں, ایک مثال دے رہا ہوں. اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں. اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو, یہ میری بلڈنگ ہے, اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میری صحت دیکھو, ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کر کے.
ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کو ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دے, وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے, میں شو مارنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہو نا وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت, جتنے وسائل ہیں, اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ جب چاہتا ہے انسان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے. فرعون سے کیسے چھینی؟ فرعون کا تصور تھا کہ میں اسی دریا میں غرق ہو جاؤں گا. ابھی کوئی تھا اس کے دل میں تصور؟ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, لوگ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, ایسا دیوالیہ ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, تو اللہ بعض دفعہ ایسی جگہ سے رزق چھینتا بھی ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے رزق چھین جاتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ گارڈ ہی انسان کو قتل کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. وہاں سے اللہ نے نقصان پہنچایا جہاں سے آپ کو نقصان کا گمان تھا ہی نہیں, وہاں سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے آ جاتے ہیں لوگ. تو رزق اللہ ایسی جگہ سے چھین لیتے ہیں, ایسے طریقے سے چھین لیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا, ایسے چھینتا ہے رزق. تو نہ انسان پر اترانا اچھا لگتا ہے, ہر وقت ڈرتا رہے اللہ سے بھائی, اور نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف. بھائی اللہ نے دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان سے الفاظ کہنے چاہیے, شریعت میں زبان کی بہت ویلیو ہے. بڑے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے ایک خطا ہوئی تھی, لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے, اور فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی, مگر اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا. کیا آپ بولتے سب سے بڑا تو اللہ ہے, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے عالم تھے. اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی کو بھی اللہ بہت سخت تنبیہ کرتے ہیں اس پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی تنبیہ ہوئی کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کچھ علم ہم نے ایسا دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح جب انسان پریشانیوں میں ہو تو قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو. کیوں؟ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہو یار یہاں بھی جاب نہیں مل رہی, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ شادی ہو رہی ہے میری, نہ جو ہے یہ بچہ انسان کا بچہ بننے کی کوشش کر رہی ہے, میری اولاد ہو گئی ہے, پیدا تو انسان کا بچہ ہی ہوا تھا, سب مبارکباد دے رہے تھے, لیکن یہ مجھے انسان کا بچہ لگتا نہیں, یہ جن کا بچہ ہے, آ کے لے جائیں. مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں, تو لوگ ایک صاحب پہنچے جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں نا مسجد میں یہ بہت اعلان ہوتے ہیں, حضرات وہ چڈی نیلے رنگ کی نہ جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ افسوس مت کرو. بہت سی چیزیں زندگی میں نہیں ملتی تو افسوس نہ کرو. بھائی اللہ اس کو آلٹرنیٹ بھی دے سکتا ہے, نہیں بھی دیا تو اللہ نے چھینی ہے نا, تو کوئی اس میں حکمت ہوگی. اور حدیث میں جو آتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اللہ سے بہت گمان رکھتے ہیں کہ اتنی دولت اللہ ہم کو دے گا, لیکن اللہ تو دے ہی نہیں رہا. ہم تو 6 سال سے اللہ سے امیدیں لگا کے رکھے ہوئے پیسہ ملے گا ہمیں. تو حدیث میں تو آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہوگا. پیسے تو پان گٹکے کے نہیں نکلتے یار, ہم تو گمان رکھ کے تھک گئے. ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے اچھی امید رکھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی, تو واقعی اس میں پھر خیر ہوگی. جیسے یوسف علیہ السلام کتنے غموں میں تھے نا, لیکن اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں میری خیر ہے. یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے بچھڑ گئے, لیکن کہہ رہے اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اس میں میری خیر ہوگی. ہوئی خیر کی نہیں ہوئی؟ لیکن اگر آپ الٹا سوچنا شروع کر دو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے, بوڑھے تھے, بخار میں تھے, تو آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ. یہ بخار حدیث میں آتا ہے جب بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ جہنم کی آگ کو, یعنی حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے عذاب دینا ہے نا آگ کا, دنیا میں بخار کی شکل میں دے دیتا ہے اللہ اہل ایمان کو بعض دفعہ. تو کتنی بڑی نعمت ہے بخار کا ہونا, گناہ دھلتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میرے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں, یہ ایک بوڑھے پہ مسلط ہو کے اس کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا, اب یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو یہ مطلب ہے کہ جیسا اللہ کے بارے میں آپ گمان رکھیں گے اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ویسے. اس لیے غموں میں میرے بھائی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالو. دیکھو غم میں ہائے ہوئے کرنا جائز ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, رونا بھی جائز ہے. غم میں مسکرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب کے ایک خاتون تھی, ان کے شوہر شہید ہو گئے کہیں ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی بھی حادثے میں, ابھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے.
या कोई आर्मी में थे, बॉर्डर पे शहीद हो गए, वल्लाहु आलम, बहुत पुराना वाकया है। मुझे वाकये की रूह याद रह जाती है ना, पूरा वो एक एक चीज तफसील से याद नहीं होती। अब क्या है कि उनके घर में जब खबर लेकर आए हैं कि तुम्हारे शोहर शहीद हो गए, तो खबर लाने वाला इतना बेवकूफ आदमी, उसने कहा आपके लिए खुशखबरी है कि आप शहीद की बेवा बन गई हैं। अब उस बेचारी को मजबूर किया, मिठाई खाओ और मिठाई खिलाओ, मोहल्ले में मिठाइयां बंटवाई जा रही हैं। लोग भी कह रहे हैं यार माशाल्लाह, देखो कैसा हौसला इन लोगों का कि शहीद पे खुशी मना रहे हैं। भाई ठीक है, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दे दिया, लेकिन चाहे शोहर जन्नत में ही गया हो, औरत से शोहर जुदा तो हो गया ना। अब वो बेचारी जो उसके रिलेटिव है ना, उन्होंने मुझे बताया कि वो रो भी रही है और उसको कह रहे हैं रोना नहीं है, रोना नहीं है, गुनाह मिलेगा, गुनाह मिलेगा। तो ये क्या है? ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ तालीमात है। भाई उसको रोने तो बेचारी को गम तो हुआ है ना, मिठाई नहीं बनती ऐसे मौके पे। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, शहीद के लिए है ना, वो मिठाई खिलाए, ठीक है ना। तो उसको तो खिला नहीं सकते, कब्र में जाके लड्डू खिलाएं उसको, उसके लिए तो है। पीछे रह जाने वालों के लिए तो गम है ना कि आपका महबूब आपसे बिछड़ गया, भले जन्नत में ही गया हो, आपसे तो बिछड़ गया ना। अरे आपका जिगरी दोस्त अमेरिका जा रहा हो, खुश हो, आप फिर भी रुखसत करते हुए रोते हो उसको कि बेटा अमेरिका जा रहा है। मायों की तमन्ना थी मेरा बच्चा अमेरिका में जाए, कमाऊ पूत बने, पैसे कमा के भेजे, लेकिन जिस दिन जा रहा होता है उस दिन माँ खुश हो रही होती है, रो रही होती है कि भाई मुझसे तो बहरहाल जुदा हो रहा है ना। बाप भी परेशान होता है, माँ भी परेशान होती है। तो ये एक बेटियां जब घर से रुखसत होती हैं, और आसान मिसाल, माओ ने खुद शादी कराई होती है, माओ ने खुद रिश्ता तय किया होता है, वजीफे पड़े होते हैं, लेकिन जिस दिन बच्ची रुखसत होती है, माँ रो रही होती है, हंस रही होती है। बोलो ना, अब कोई उस पर एतराज करे, लो इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला, ये तो रो रही है, वापस करो इस रिश्ते को भाई, लेकर आ, चल भाई दफा यहाँ से। क्या ख्याल है? 50-50 याद आता है ऐसे मौके पे ना। कैमरा लगा हुआ था, रोते हुए रुखसत किया ना माँ ने बेटी को। ड्रामे भी होते हैं ना, तो कैमरामैन ने बताया कि कैमरा ऑन करना भूल गया था। उसने कहा कमबख्त इतनी मुश्किल से क्योंकि यादगार होती है ना, सारी जिंदगी देखना है। अगर वो नहीं रोएगी तो जब शादी की वीडियो बाद में जाके देखेंगे, बोलेंगे यार कैसी माँ है, रोई नहीं रही, बच्ची रुखसत हो रही है घर से। तो वो कैमरा लगाया हुआ था 50-50 में, रोते हुए रुखसत किया जा रहा है। तो जैसे ही वो उसने बताया वो सॉरी आंटी में कैमरा ऑन करना भूल गया था, कमबख्त इतनी मुसीबत से रोई थी, दोबारा पूरा अमल रिवर्स हुआ है ना, वापस दुल्हन को वापस लेकर आओ, कैमरा तसल्ली होगी ऑन है, अब रो रो के रुखसत। ये भी होता, मैयतों में रो रहे होते हैं लोग तकल्लुफ में, खैर, लेकिन हकीकत में भी माँ बाप उस दिन, बाप भी अक्सर रोते हैं, माँ भी रो रही होती है, बेटी घर से रुखसत हो रही है। हालांकि बाप ने बड़ी दुआएं मांगी होती हैं अच्छा रिश्ता मिल जाए, माँ ने बड़ी दुआएं मांगी होती हैं, तलाश की होते हैं, लेकिन फिर भी रो रहे होते हैं। तो उनके रोने को देख के कोई ये नहीं कहता चुप। तो ये अच्छा याद रखो, ऐसे मौके पे बारात का खाना माँ के जिम्मे, बाप के जिम्मे डालना, ये भी नेचर के खिलाफ है, खूब समझ लो। नहीं यही बात समझ में, ये जो लड़की वाले खाना खिलाते हैं ना, ये भी इलॉजिकल है। वो कौमें जिन पर अंग्रेज ने हुकूमत नहीं की है, या हिंदुओं के साथ वो कौमें नहीं रही हैं, उनमें आपको बारात के खाने का तस्वुर नहीं मिलेगा। ये भी इलॉजिकल है। वजह उसकी है, मैं तो इन चीजों पे शुरू से गौर करता हूँ कि मुझे शुरू से समझ में ही नहीं आया बारात का खाना ना, कि यार बाप के घर से बेटी रुखसत हो रही, वो क्यों खिलाए भाई? आप कह सकते हो खुशी हो रही है, ठीक है, खुशी इंतहा के एतबार से उसका फ्यूचर बन रहा है, लेकिन वो दिन माँ बाप के लिए खुशी का दिन नहीं होता, वो दिन माँ बाप के लिए गम का दिन होता है। एन उस दिन पे खाना खिलाना और खाना खिलाने को, यानी उनको मुकल्लफ बनाना कि इस दिन को सेलिब्रेट करें, ये नेचर के खिलाफ है। मैंने तो ये बात शुरू से कर रहा था। फिर ये जो हमारे वजीरिस्तान के पठान लोग हैं, मसूदी कौम और दूसरी कौमें, मसूद कौम है ना और दूसरी कौमें, मैंने इनमें जाके रिसर्च की। मेरे शागिर्द भी है बहुत से वजीरिस्तान के। मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ बारात का खाना, मैंने उनको अपना फलसफा नहीं बताया कि मेरी राय ये कि यार ये नेचर के खिलाफ लगता है मुझे ये काम, मैंने अपना नहीं बताया, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो आगे बयान दे उसमें मुझे खुश करने के लिए कोई गलत बयानी से काम ले। तो मेरे शागिर्द हैं वजीरिस्तान के, उन्होंने बताया कि मुझे कहा कि हमारे यहाँ जब बहन बेटी रुखसत होती है तो वो गम का दिन होता है, वो खुशी का दिन। लड़का तो खिलाता है कट्टे ज़बा करके, ठीक है ना, बेशक वो शादी वाले दिन ही खिलाए, तो ये लड़का दावतें कर रहा होता है, लड़की का बाप दावत नहीं करता। मैंने कहा देखो, क्योंकि अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की ना वजीरिस्तान में, अंग्रेज आया था तबीयत से पिट के गया था। पता है आपको ये बात? आपको पता ही कुछ नहीं यार, दुनिया में हो क्या रहा है। गोरे ने जब 100 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, तो ये वजीरिस्तान के इलाकों में वो हुकूमत नहीं मैंने किताब पढ़ी एक, उस जमाने में गोरे की आर्मी में एक लेफ्टिनेंट था, उसने अपनी कारगुजारी बयान की है कि बहुत पुरानी, वो तो बेचारा दुनिया से चला गया होगा, तो उसने कारगुजारी बयान की कि हिंदुस्तान से जब हम आते थे ना, इधर केपीके से होते हुए इधर वजीरिस्तान की तरफ आते थे, तो कितने पापड़ यानी हमें बेलने पड़ते थे। उसने बताया कि ऐसी कौम थी कि अंग्रेज जहाजों की बमबारी करके इनके घर गिरा रहे होते थे,
پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی تھی. یہ پہاڑوں پہ عورتیں بچے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے مگر ہتھیار نہیں ڈالتے تھے. یہ اس کے الفاظ ہیں لیفٹیننٹ کے جو میں نے خود پڑھے ہیں کہ اتنے بہادر لوگ تھے کہ جہازوں کی بمباری ہو رہی ہے, برٹش طیارے آ رہے ہیں, گھروں کو تباہ کر رہے, کہہ رہے ہیں اپنے گھر کے تباہ ہونے کا تماشا دیکھتے تھے, پہاڑوں پہ عورتوں اور بچوں کو لے جاتے تھے بمباری سے بچنے کے لیے, لیکن یہ ہتھیار ڈال کے تسلیم نہیں ہوتے تھے. تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قوم برٹش کے اور انگریزوں کے ماتحت نہیں رہی, لہذا ان میں ابھی بھی جو کلچر ہے نا وہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. آپ کو یہ جہیز کی لعنتیں, بارات ورات کے کھانے, یہ آپ کو ان لوگوں میں ملیں گے جو ہندوؤں کے ساتھ رہیں یا گوروں نے حکومت کر کے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی, ان کی نا کلچر کی واٹ لگا دی. تو آپ کو ان علاقوں میں ابھی بھی نہیں ملے گا. تو وہاں وہ نہیں, نہ جہیز ہے وہاں پہ اور نہ وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ بارات کے کھانے ملیں گے. اگر شادی کے موقع پہ کھانا ہو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکا کر رہا ہوتا. ابھی بھی وہاں لڑکے کا خرچہ نکاح پہ زیادہ ہوتا ہے, لڑکی والوں کا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکا صرف 25,000 ٹوٹل, بہت بڑا مہر آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وہ کیا چل رہا ہے, 25,000 مہر. میں تو نکاح پڑھاتا رہتا ہوں نا صبح شام. 25,000 مہر اس کے ہوگئے جس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوگی. سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آگے سے, کہیں ایسا نہ ہو روپے سے کوئی اور ملک کی کرنسی مراد لے جائے. سکہ وہ والے 25,000 جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں جس سے 6 درجن انڈے آ سکتے ہیں یا تھوڑا زیادہ کر لیں آپ. اور لڑکی والوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ شادی دفتر کی فیس بھی ان کی الگ اور پھر وہ جہیز بھی الگ, اور جو بھی اب تو لڑکیاں جاب کر کر کے بھی میاؤں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو یہ بھی جو بارات کا کھانا ہے نا, اس کو بھی حوصلہ شکنی کریں, اس کی کوئی تک نہیں بنتا. باپ اس دن غمزدہ ہوتا ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوتی ہے. ہاں باپ خوش ہو رہا ہے کہ چلو جان چھوٹ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بچی کے مستقبل کے لیے رخصت تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے گھر سے ایک ان کے جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا, وہ خوش نہیں ہوتے اس دن. تو اس لیے وہ ولیمہ میں اگلے دن جا کے کھائیں اسی کے گھر جا کے. یہاں نا, یہاں کچھ نہیں کرو, یہاں بس نکاح ہوا اپنی امانت ہے بھائی, جیسے وہاں وزیرستان وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, نکاح ہو گیا تمہاری امانت ہے بھائی, لاؤ ماں کو لے کر آؤ, بہن کو لے کر آؤ, رخصت کر کے گھر لے جاؤ. فائرنگ بھی تم ہی کرو گے, پٹاخے بھی تم ہی پھوڑو گے, ٹھیک ہے نا, فائرنگ بھی کرو, پٹاخے بھی پھوڑو, جو بھی کرنا ہے. اگلے دن ولیمہ بھی تمہارے گھر ہوگا, آ رہے ہم لوگ بھی وہی پہنچ جائیں گے, آپ کے مہمان ہیں, ہم آ جائیں گے کھانے کے لیے. تو یہ بالکل ہی الٹی کہانی چل رہی ہے, کچھ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. خیر, تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں نے نافرمانی کس کی رسول کی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان امتوں کو تباہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ فیصلہ کس سے کرو گے, عقل سے. تو آپ کا حشر وہ ہوگا جو اس معاشرے کا ہو چکا ہے کہ یہ جو محرم رشتے ہیں ان کا بھی آپس میں ریلیشن, اور آپ عقل کی روشنی میں اس کو ناجائز نہیں کر سکتے. تو جو بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوں گے تو اللہ کی نظر میں رسول کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں رسول کی ویلیو زیادہ نہیں ہے, ملکی قوانین کی ہے, یونائٹڈ نیشن کی ہے اور آپ کے کلچر کی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اپنی اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. تو دیکھو بالآخر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے اور نہ آخرت. رہا مسئلہ جو اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, آپ کسی عقل مند سے پوچھو, وہ بتائے گا یہ اسلام کا اعتراض نہیں, اسلام کا حسن ہے جس کو آپ کو اعتراض بنا کے بتایا جا رہا ہے. کتنے الٹے الٹے اعتراض. میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا مومن جنت میں جائے گا. انہوں نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, پھر بھی جائے گا. آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. اس بات پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام زنا اور چوری کو پروموٹ کر رہا ہے. تھوڑی سی تحقیق آپ کر لو نا کہ جن صحابی نے یہ سوال پوچھا اور نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ زنا چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا, ان صحابی نے یہ سن کے زندگی میں ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا, نہ ایک دفعہ بھی چوری کی. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری ایسے صوفی صحابی تھے, اتنا خواہشات نفسانیہ سے بچا کرتے تھے کہ حلال خواہش بھی آپ نے چھوڑ دی تھی. آپ کا یہ نظریہ تھا کہ پیسہ حلال رکھنا بھی جائز نہیں ہے, آپ کی یہ سوچ تھی. تو جو تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا صحابی ہے, حالانکہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہر چیز حلال ہو گئی نا. تقوی کے ایسے معیار پر تھے کہ آپ سمجھتے تھے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے آپ کو, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, آپ کو حلال میں بھی قناعت کرنی پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے, وہ کیونکہ سب لوگوں پر اعتراض کرتے تھے وہ کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے, آپ نبی کا تو ایسا لباس نہیں تھا. یعنی تقوی کے ایسے معیار پر. تو
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس صحابی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں. اگر اسلام اس طرح کی حدیثوں کے ذریعے چوری کو پروموٹ کرنا چاہتا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ تو چوری کی طرف مائل ہوتے، وہ تو حلال کی طرف بھی مائل نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہو. اس کا وہی مفہوم ہے جو پوری امت مراد لیتی ہے کہ ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا، چوری کی سزا ملے گی. اسلام تو چوری کے اتنا خلاف ہے، اسلام کہہ رہے ہاتھ کاٹ دو، جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو رخصت کر دو. تو جتنے اسلام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، آپ سرسری غور سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اعتراضات اسلام کے خلاف نہیں ہے. تو میں سورہ الحق کی آیات کمپلیٹ کر دوں. فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا نا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا. فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی نے سرکشی کی تھی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، حالانکہ ہمیں سوار نہیں کیا تھا. اللہ خطاب تو ہم سے کر رہے ہیں نا. سوار کس کو کیا تھا؟ اللہ نے، نوح علیہ السلام. لیکن اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نوح علیہ السلام کی آل اولاد ہیں. تو ہمارے ابا کو سوار کر کے اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر نوح علیہ السلام سوار نہ ہوتے اور ہلاک ہو جاتے تو آج نہ میں یہاں بیٹھا ہوا، یعنی خدا نہ خواستہ وہ اس پانی میں ڈوب جاتے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوا بیان نہ کر رہا ہوں. تو اللہ جہاں بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ڈائریکٹ خطاب کریں گے تم لوگوں کو میں نے بچایا ہے. تو یہ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے. طغى الماء، جب پانی نے سرکشی کی تھی، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم لوگوں کو کس میں بٹھا دیا؟ کشتی میں. کیسا قرآن کی بلاغت ہے نا. یعنی مجھے بھی قرآن خطاب کر رہے ہیں، آپ کو بھی اللہ کہہ رہے میں نے تم سب کو بٹھا دیا تھا کس میں. یہ ایسا خوبصورت انداز ہے نا جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کس میں بٹھا دیا تھا؟ کشتی میں. تو اصل میں قرآن یہ عنوان اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا نا، اس لیے کہ تم ہم پر ایمان لائے تھے اور تم نے ہماری اطاعت کا وعدہ کیا تھا. اس بیس پہ تم بچے ہو. اس بیس پہ تم نہیں بچے کہ تم نے ترقی بہت کر لی تھی اس وقت، تمہیں انگلش بہت اچھا بولنا آتی تھی یا تمہارا بزنس بہت اچھا تھا. بچایا ہم نے تمہیں اس بیس پہ تھا کہ تم ہم پر ایمان رکھتے تھے، توحید پرست تھے اور ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے. باقی روئے زمین پر ایک متنفس کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم بچو گے تو کس بیس پہ بچو گے؟ رسول کی نافرمانی مت کرو. ایک جگہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اے ان کی اولادو، انہ کان عبدا شکورا، جو نوح تھے نا وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار تھے. وہ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے ابا شکر گزار آدمی تھے، تو اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو کشتی میں سوار کیا ہے. تو تم اپنے باپ کا کچھ پاس رکھو، تم بھی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. شکر گزاری کا مطلب عمل اچھا کرو. تو یہاں بھی اللہ نے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب پانی آیا ہے، اچھا قرآن کے آگے الفاظ دیکھیں کہ حملناکم فی الجاریہ لنجعلہا لکم تذکرۃ، تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، وتعیہا اذن واعیہ، اور محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں. آج بہت سے لوگ ان واقعات کا بھی انکار کرتے ہیں. اس وقت یہودی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں، عیسائی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں اور مسلمان. اور یہ وہ واقعات ہیں جو کانوں سے سنے ہوئے تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حالانکہ تینوں مذاہب کی آپس میں دشمنی ہے، اسلام، یہودی اور عیسائیت، مگر تینوں اس کو درست مانتے ہیں. اور صرف کتابوں کی حد تک نہیں، صدیوں سے یہ واقعہ، جیسے آج کوئی کہنا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، تو لوگ کہیں گے یار ہم تو سب سے ایک دوسرے سے سنتے چلے یار. اس کو کہہ رہے ہیں خبر متواتر. خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والے اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ یا اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. ناممکن ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا. تو یہ خبر متواتر ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اور پانی جو ہے اتنا زیادہ زمین پہ بھر گیا تھا اور اللہ نے ساری انسانیت کو تباہ کر دیا. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. آگے انہی، کیونکہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے نا، ذریۃ من حملنا مع نوح.
اے لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، تو سوار تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جن کے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نام ملتے ہیں، وہ حام، سام اور یافس، انہی 3 بیٹوں کی نسل پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اور آج اب دیکھو کیسے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 3 بیٹے جو ہے نا، میں نے چونکہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل بائبل، اس کا بھی بہت عرصہ پہلے مطالعہ کیا ہے کافی، تو اس میں بھی یہ واقعہ بڑے دلچسپ انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں کی جب نسلیں پیدا کی نا، بڑھائی ہیں، تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی زبانوں میں اور اللہ رنگوں میں اختلاف ڈال دے، یعنی یہ ان بائبل کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے چاہا، حدیث میں آتا ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں نا بائبل اور تورات کی، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، کہ نہ ان کو سچا مانو نہ ان کو جھوٹا کو، ہو سکتا ہے سچی ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو کوئی تاریخی باتیں ہیں جن کا شرعی حکم سے تعلق نہیں ہے، ان تاریخی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ ہسٹری کی سے تعلق ہے نا اس کا، تو اس میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ان کے رنگوں میں اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیں، لہذا جب ان کی اولادیں مائگریٹ کر کے گئی ہیں نا، مختلف علاقوں میں جا جا کے آباد ہونا شروع ہوئے، تو آپس میں رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونا، جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہے، جو یورپ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے گورے چٹے ہو گئے کہ دھوپ میں نظر، ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ایک باپ کی اولاد ہے لیکن کلر میں فرق، کچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں بھائی، کچھ ایسے ہیں کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، قدوں میں کتنا فرق ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بہت جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے ملائکہ ہے نا، قرآن میں ملائکہ کا لفظ، تو 2 ڈنڈیوں کے بیچ میں حمزہ نہیں ہوتا چھوٹا سا، تو کہتے ہیں جب یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 2 ملائکہ کا لفظ ہے، اس کے بیچ میں حمزہ، کہ دونوں طرف وہ کرسی ہے اور بیچ میں، تو وہ وہی ملائکہ کا لفظ بن جاتا ہے نا۔ تو کوئی اتنا چھوٹا، کوئی اتنا بڑا، کوئی ایسا کالا، کوئی ایسا سفید، زبانوں میں اختلاف کیسا ہے، حالانکہ ایک ہی زبان تھی، لیکن وہ چینج ہوتے 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 اتنی تبدیلیاں آئی ہیں، کوئی انگلش بن گئی، عربی بن گئی، پشتو بن گئی، فارسی بن گئی، آپ دوسری زبان کا وہ آدمی کہتا ہے چائنیز کیسے بنی ہوگی، چانچی پتہ نہیں کیسے بنی ہے یار، میں تو حیران ہوں یار کیسے بن گئی نا، بالکل ہی عجیب زبان۔ تو یہ ایک ہی زبان ہے جس کو اللہ نے مختلف زبانوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اللہ ان تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ چاہے وہ چائنا والے ہوں، چاہے وہ جاپان والے ہوں، چاہے وہ انگریزی بول رہے ہوں، چاہے وہ پشتو بول رہے ہوں، اردو بول رہے ہوں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ نوح کی اور ان کے 3 بیٹوں کی، اور تم وہ لوگ ہو کہ پوری انسانیت کو تباہ کر کے میں نے تم تینوں کو بچایا تھا، تمہارے تینوں کے ابا۔ اب ہم میں سے کچھ کزن ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حام کی اولاد ہو، کوئی یا سام کی اور کوئی یافس کی۔ وہ آپ کو یاد ہے ایک شیعہ ذاکر تھے، انہوں نے زبردست تقریر کی کہ وہ ایک کراچی گیا تو وہ ایک بیٹی کا نام ملیشیا تھا، تو ایک بیٹی کا نام وہ پھر ملیشیا بن گیا، تو پھر وہ ایسا ہی تھی، وہ اس کی کوئی کسی اسرائیلی کتاب میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا کس بیس پہ؟ شکر گزاری کی بیس۔ کس قدر قرآن نصیحتیں کر رہا ہے، وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، تو تاکہ اس کو سننے والے کان محفوظ کر لیں۔ بس آخری